کشمیر جل رہا ہے، مائیں دہائیں دے رہی ہیں، بہنیں سسک رہی ہیں، سہاگ اجڑ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر آگ میں جل رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی ایک بار پھر بام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد بھارتی سیکورٹی فورسز کے مظالم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مظلوم کشمیری عوام بھارت کی درندگی کا مسلسل شکار ہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کی شہادت کے خلاف ہونے والا احتجاج مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وادی میں مزید فوج آ رہی ہے۔ کشمیر میں مسلسل ہڑتال اور مظاہروں کے بعد غاصب فوج عام لوگوں کے مکانات اور املاک کو آگ لگا رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی وحشیانہ فائرنگ سے شہید ہونے والوں کے جنازے قبرستان لے جائے جا رہے ہیں۔ وادی میں کئی دنوں سے ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ مصروف ترین شاہراہیں سنسان نظر آ رہی ہیں۔ 3 درجن سے زائد شہادتوں، 1500 سے زائد زخمیوں اور 2500 مظلوم قیدیوں کے بعد کشمیر میں کاروبار زندگی معطل اور بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری سراپائی احتجاج ہیں۔ شہیدوں کے جنازوں، تدفین اور تعزیتی جلوسوں میں آزادی کے نعرے پوری قوت سے گونج رہے ہیں۔ مسلم دنیا میں بھارتی مظالم، عالمی اداروں اور طاقتوں کی خاموشی پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ، اقوام متحدہ، برطانیہ اور دیگر بااثر طاقتیں بیچ میں پڑ کر 68 سال سے سلگتا ہوا مسئلہ کشمیر حل کروانے میں مدد کرتے، لیکن عالمی ٹھیکیداروں کے لب پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دوغلی پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں۔ مشرقی تیمور کو اسلامی ملک انڈونیشیا سے الگ کر کے راتوں رات عیسائی ریاست بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ملک سوڈان کے ایک حصے کو توڑ کر عیسائی ملک بنتے دیر نہیں لگتی، لیکن دوسری طرف مسئلہ کشمیر 68 سال سے بدستور سلگ رہا ہے۔ عالمی اداروں کی یہی وہ دوغلی پالیسی ہے جس وجہ سے دنیائے مسلم ان سے شکوہ کناں ہے۔ بوسنیا سے کشمیر تک، عراق سے افغانستان تک کے حالات کو دیکھ لیں، استعماری قوتیں ہی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو نظر آئیں گی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک بھارت سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں جب تک بھارت کشمیریوں کو مکمل خود مختاری نہیں دیتا۔ کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ سول نافرمانیوں کی تحریک اس وقت تک چلائیں جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتے، ورنہ خاکم بدہن، وہ دن دور نہیں جب بوسنیا اور کوسوو کی طرح کشمیر میں بھی 8-8 ہزار مسلمانوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہونے لگیں گی۔ OIC نے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودداریت کی حمایت کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا تھا کہ وہ کشمیریوں کی خواہشات اور حقوق کا احترام کرے، لیکن بھارت کے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ادھر OIC بھی خواب خرگوش میں چلی گئی۔ اب قراردادوں کے بجائے عالم اسلام اور اس کی تمام نمائندہ تنظیموں کو مل کر ہر سطح پر مسئلہ کشمیر پر توانا آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر OIC اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کشمیریوں کے حق خودداریت کے حق میں مشترکہ قرارداد پیش کرے تو یہ مسئلہ چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے۔ کشمیر کاز پر پاکستان کو سب سے زیادہ اور اہم ترین کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں اور ہم خود بھی کشمیر کو اپنی شہرک قرار دیتے ہیں۔ ذرا نہیں بلکہ مکمل طور پر سوچئے، کوئی شخص اپنی شہرک کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم برداشت کر سکتا ہے؟ مسئلہ کشمیر پر وزارت خارجہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم اور ہر سطح پر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائے اور کشمیر کی آزادی تک چین سے نہ بیٹھے، ورنہ یہی کچھ ہوتا رہے گا جو 68 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔